انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ چیزیں جب کم ہوتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، لیکن علم جب زیادہ ہو جاتا ہے تب لائق عزت ہوتا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسا چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ کسی کی خاموشی کو اس کا تکبر مت سمجھو، کیا پتا وہ خود اپنی ہی ذات سے جنگ کر رہا ہو۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ جو اپنے غصے پر غالب آ جائے وہ شیطان پر فتح پاتا ہے، جو اپنے غصے سے مغلوب ہوا شیطان اس پر فتح پاتا ہے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ دنیا میں ہر دکھ کی دوا دوست ہے، لیکن جو دکھ دوست دیتے ہیں اس کی دوا پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہیں تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جس شخص نے ایمان و تقوی کو اپنے دل کا شعار بنا لیا ہے اس کے لیے موت کتنی مفید ہے۔ جس کا گمان نیک ہوتا ہے اس کی نیت بھی صحیح ہوتی ہے۔ مزید اگر آپ ایسے اقوال زرین حضرت امام علی علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ میں پورے ویڈیو حضرت امام علی علیہ السلام کے اقوال زرین کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مزید ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک روز جناب رسول خدا ہمارے یہاں تشریف لائے۔ فاطمہ اس وقت ہانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور میں تنور صاف کر رہا تھا۔ فرمایا، اے ابو الحسن علیہ السلام، میری بات سنو اور جو کچھ میں کہتا ہوں حکم خدا سے کہتا ہوں۔ جو اپنے گھر کے کاروبار میں اپنی عورت کی مدد کرے گا تو خدا اس کے امور بدن کے غوث اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ جس کے دنوں میں روزہ رکھا گیا ہو اور راتوں کی عبادت کی گئی ہو خدا اس کو صابرین کا ثواب بھی بخشے گا۔ اور داؤد علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اے علی علیہ السلام، جو شخص اپنی اہل و عیال کی خدمت سے شرم نہ کرے گا خدا اس کے ہر قدم پر ایک حج عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا، باقدر اس کے جسم کے رگوں کے جنت میں شہر عطا فرمائے گا۔ اے علی علیہ السلام، ایک گھڑی اپنے گھر کا کام کرنا بہتر ہے 1000 برس کی عبادت سے، 1000 حج سے، 1000 عمرہ سے، 1000 غلام آزاد کرنے سے، 1000 جہاد کرنے سے، 1000 مریض کی عیادت کرنے سے، 1000 جمعہ پڑھنے سے، 1000 جنازوں کی مشیت کرنے سے، 1000 بھوکوں کو کھانا کھلانے سے، 1000 برانوں کو لباس پہنانے سے، 1000 گھوڑے راہ خدا میں دینے سے، 1000 دینار اونٹ مساکین کو دینے، تورات و زبور قرآن کی پڑھنے، 1000 قید آزاد کرنے سے، 1000 اونٹ مساکین کو دینے سے۔ ایسا آدمی دنیا سے نہ اٹھے گا جب تک اپنا مکان جنت میں نہ دیکھ لے۔ اے علی علیہ السلام، جو کوئی خدمت عیال
سے درا نہیں کرتا وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ اے علی علیہ السلام، خدمت عیال گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے، خدا کے غضب کو فرار کرنے والا کام اور حور العین کا مہر ہے، اس سے درجات و حسنات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اے علی علیہ السلام، خدمت و عیال وہی کرتا ہے جو صادق شہداء ہو، یا وہ جسے خدا دنیا و آخرت میں بہترین دینا چاہتا ہو۔ بحوالہ کتاب جامع الاخبار، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔